تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بعد السلام کے معزز حاضرین جمعہ و خواتین اسلام، خطبہ مسلمان کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزارے۔ محترم حاضرین و حاضرات، ماہ رمضان کا تقریباً آدھا حصہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ جن مرد و خواتین نے، جن حضرات نے اس ماہ رمضان کے شروع دن سے اس کی قدر کی اور اس میں فرائض، نوافل، سنن، ذکر، اذکار، دعا، مناجات، توبہ و استغفار، تلاوت، عبادت، صدقہ و خیرات کر کے ان 15-16 دنوں میں جو محنت کی، جو خوب اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کی ہیں، ان کے لیے
اور ایک اچھا بہترین موقع ماہ رمضان کے آخری عشرے کی شکل میں ملنے والا ہے۔ جو ریاست، جو محنت و مشقت، جو عبادت اب تک ہوئی، اب آئندہ آنے والے آخری عشرے میں اس سے کہیں زیادہ ان کو ابھی سے تیار رہنا چاہیے عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے۔ بہت سارے حضرات کو دیکھا گیا ہے شروع رمضان سے لے کر اب تک ان سے سستی ہوئی، کاہلی ہوئی، غفلت اور کوتاہی ہوئی ہے۔ کبھی تراویح پڑھا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی روزہ رکھا، کبھی روزہ بھی ترک کر دیا۔ الغرض جیسی محنت ان 15-16 دنوں میں کرنا چاہیے تھا، اور جس قدر اس کی دنوں سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس طرح فائدہ نہ اٹھا سکے، تو ان کے لیے ایک اور اچھا بہترین موقع ہے۔ ابھی سے بیدار ہو جائیں، ابھی سے وہ خواب غفلت سے نکلے، اپنی سستی اور کوتاہی کو ختم کر لے، کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے۔ اس عشرے میں اپنی کمی کی تلافی کر سکتے، اپنی سستی کو بندگی میں بدل سکتے، بشرطے کہ وہ جذبہ ہو، وہ شوق ہو، عبادت کا وہ ذوق ہو، لیلۃ القدر کو پانے کی، اس کو تلاش کرنے کی کوشش ہو، تو انشاءاللہ اپنے باقیہ دنوں کی سستی کو آنے والے ایام سے وہ جو ہے تلافی کر سکتے۔ محترم حضرات و خواتین، ماہ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ جو ابھی ختم ہونے کے قریب ہے، اس کے بعد تیسرا عشرہ 21 رمضان سے لے کر 29 یا 30، یہ جو عشرہ ہے یہ بڑی اہمیت، بڑی فضیلت کا حامل عشرہ ہے۔ عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، 10 کو کہتے ہیں۔ سال میں اہل علم کے نزدیک 3 عشرے بڑی اہمیت فضیلت کے مانے جاتے ہیں۔ پہلا عشرہ محرم کا، یعنی 1 محرم سے 10 محرم تک، کیونکہ اس محرم کے عشرے میں 10ویں تاریخ کا روزہ اور اس کے ساتھ نبی کے فرمان کے مطابق لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر اگلا سال میں زندہ رہا تو نبی کا روزہ رکھوں گا۔ اس اعتبار سے 9 اور 10 کے روزے رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ عشرہ بڑا اہمیت اور فضیلت کا ہے۔ دوسرا عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یعنی 1 سے 10 تاریخ تک، یہ بڑی اہمیت کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عشرے کی قسم کھاتے ہوئے سورۃ الفجر کی دوسری آیت میں فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ لیال یہ دن کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے 10 دنوں کی قسم اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کھائی، جس سے عشرے ذی الحجہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من ایام ذی الحجہ، کہا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو اعمال اللہ کو پسند ہے وہ کسی اور دن کے نہیں، یعنی عام دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل اعمال، محبوب اعمال اللہ کی نظر میں عشرہ ذی الحجہ کے،
اور تیسرا عشرہ رمضان کا آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر جیسی رات آتی ہے. اس لیے اہل علم کے نزدیک یہ 3 عشرے بڑی اہمیت اور فضیلت کے مالیہ سمجھے جاتے ہیں. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ان 3 عشروں میں سب سے افضل عشرہ کون سا؟ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ سب سے افضل ہے. سال کے پورے دنوں میں سال کے جتنے دن آتے ہیں ان دنوں میں 10 دن ذی الحجہ کے یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے اور سب سے افضل ہے. اور رات کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرہ یہ سب سے افضل ہے. تو سال میں 10 دن عشرے ذی الحجہ یہ افضل ہے اور راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں آخری عشرہ یہ افضل ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عشرہ جو بھی آنے والا ہے ایک چیز تاریخ سے جو شروع ہوتا ہے یہ کتنی اہمیت اور فضیلت کا حامل عشرہ ہے. یہ عشرہ آخر اتنی فضیلت والا کیوں ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں اللہ رب العالمین نے ایک رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اس کے اجر و ثواب کی وجہ سے اس عشرے کو فضیلت ہوئی. ویسے رمضان کا پورا مہینہ بڑی اہمیت اور فضیلت والا، اس کے ہر دن ہر رات بڑی ہی قدر و منزلت والی ہے. لیکن شروع کے 2 عشروں کے مقابلے میں رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، جس میں لیلۃ القدر جیسی اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک رات رکھی ہے. میں نے جو سورت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے یہ سورت بھی اسی نام سے نازل کی گئی. اس رات کی فضیلت اہمیت کو جاننے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک مستقل سورت اس رات کے نام سے نازل کرتے ہیں جس کا نام ہے سورۃ القدر، اور وہ رات ہے لیلۃ القدر. اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے واسطے جو قرآن جیسی مقدس کتاب کو اتارا وہ اسی رات میں اتارا. رمضان کا مہینہ اور لیلۃ القدر قدر کی رات. تو جس رات قرآن جیسی مقدس کتاب اتاری گئی وہ رات اس نزول قرآن کی وجہ سے قدر اور منزلت کو پہنچی. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس رات کا جو اجر جو ثواب رکھا ہے وہ بہت بڑا ثواب. کیا ہے وہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سورت کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور دوسری آیت میں اللہ سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ سوال ہے. اس سوال سے اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت بتانا، اس رات کی قدر و منزلت بتانا مقصد ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سوالی انداز میں بتایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور خود اللہ رب العالمین آگے جواب بھی دے رہا ہے
اور اس کی تشریح بھی کر رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر. 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینوں کے ہوتے. 1000 مہینوں کا جو آپ حساب لگائیں 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں. لمبی عمر ہے. اور کسے معلوم کون کتنے سال جیے گا. جبکہ ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70. میری امت کی جو عمر ہے 60 اور 70 کے درمیان. اندازہ لگائیں اس امت کی جو عمر ہے 60 اور 70 کے درمیان. پہلی امت تھی ان کی عمریں لمبی اور طویل ہوتی تھی. 100 سال 150 سال 200 سال اس سے بھی لمبی عمر پاتے تھے. ان پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت محمدیہ کی عمر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بین 60 و 70 60 اور 70 کے درمیان. لیکن ایک رات مکمل اگر کوئی ایک رات اللہ کو منا لے راضی کر لے تو اس کے کھاتے اور نام اعمال میں اللہ رب العالمین 1000 سال کا ثواب دے گا. جس کی مدت 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے. اور یہ رات کیسی ہے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اس رات میں روح اور ملائک اپنے رب کے حکم سے نازل ہوئے. بعض لوگوں کو یہاں یہ غلطی اور مغالطہ ہوا ہے کہ روح سے مراد وہ مردوں کی روح لیتے ہیں. حالانکہ مردوں کی روح مراد نہیں ہے. مرنے کے بعد جب انسان کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے نیک ہوگا تو اعلیٰ علم میں برا ہوگا تو اعلیٰ سے جن میں رکھ دیا جاتا ہے. روحیں لوٹ کر واپس نہیں آتی. بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ روحیں آتی ہیں اور ان کا باقاعدہ استقبال بھی کیا جاتا ہے. حالانکہ یہاں روح سے مراد فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبریل علیہ السلام والے. اور اللہ نے ان کو 2 لقب سے ملقب کیا. ایک ہے روح الامین امانت دار روح اور ایک ہے روح القدس مقدس پاکیزہ روح. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو 2 القاب سے ملقب کیا. وہی روح مراد ہے. روح مراد جبریل اور فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے. اللہ کے حکم سے اترتے اور اتنی زیادہ تعداد میں اترتے ہیں جو قدر ابھی لیلۃ القدر جس کا ذکر چل رہا ہے قدر کے کئی معنی آتے ہیں. قدر کے معنوں میں ایک معنی یہ ہے تنگی. یعنی زمین پر اتنے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں کہ ان کے لیے باوجود زمین کشادہ ہونے کے تنگ ہو جاتی ہے. اور قدر کے ایک معنی قدر و منزلت کے لیے آتے ہیں. تو فرشتے اور جبریل کا جب نزول ہوتا ہے تو اندازہ لگائیے وہ رات جتنی مبارک اور کتنی قدر والی ہوگی جس رات فرشتے اور جبریل امین کا نزول ہوتا ہے. اور یاد رکھیے احادیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ فرشتے جب اترتے تو کن گھروں میں داخل ہوتے کچھ علامتیں بتائی گئی. اگر ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں نہیں تو پھر فرشتے ہمارے گھروں میں رحمت کے برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ہمیں اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک رکھنا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا ان الملائکہ لا تدخل بیتا فیہ جرس. فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹی ہو. گھنٹی جسے پوجا کی جاتی ہے
اس طرح کی اگر کوئی چیزیں ہیں تو پھر فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے. ان الملائکہ لا تدخل بیتا فیہ کلب ولا تماثیل. فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہیں اور جس میں مورتیاں ہیں. جن گھروں میں کتے اور مورتیاں ہوتی ہیں رحمت کے برکت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے. لہذا ہمارے گھروں کو کتوں سے گڈیوں سے مورتیوں سے پاک و صاف رکھنا تاکہ رحمت کے برکت کے فرشتے گھروں میں آتے رہیں داخل ہوتے رہیں. مزید اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فیہا ایک سورۃ دخان کیا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا. تو یہ قدر کی رات فیصلوں کی رات فیصلے ہوتے ہیں ساتھ بھر کے. اللہ رب العالمین ساتھ بھر کے فیصلے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. اس سال کس کی موت ہونے والی ہے, کون پیدا ہونے والا ہے, خیر اور شر کے فیصلے ہیں, موت اور حیات کے فیصلے ہیں, نفع اور نقصان کے فیصلے ہیں, وسائل زندگی کے فیصلے ہیں, اسباب معیشت کے فیصلے, سارے کے سارے فیصلے اسی رات میں کیے جاتے ہیں. اسی لیے اس رات کو فیصلوں کی رات بھی کہا جاتا ہے. یہ اہمیت ہے اس رات, یہ فضیلت ہے اس رات کی. اور مزید اللہ نے آگے کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی. کیا مطلب ہے؟ سلامتی کے وسیع معنی. فرشتے جو اترتے ہیں وہ مومنوں کو سلام کرتے ہیں, وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, وہ بندوں کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت سارے بندے اس رات میں شر سے وہ محفوظ کر دیے جاتے ہیں. اس لیے اس رات کو سلامتی والی رات کہا جاتا ہے. یہ قدر کی رات, یہ نزول قرآن کی رات, یہ سلامتی کی رات, یہ برکت کی رات, یہ فیصلوں کی رات اور یہ عبادت کی رات ہے. اس لیے اس رات کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں رکھی گئی, اس وجہ سے یہ عشرہ سب سے افضل قرار پائے راتوں کے اعتبار سے. اور اس رات کی عبادت گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. بخاری مسلم کے صحیح روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کی حالت میں ثواب کی اور اجر کی امید سے لیلۃ القدر کا قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہوں سے مراد علماء نے لکھا ہے صغیرہ چھوٹے گناہ, کبیرہ گناہ نہیں ہے, وہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. البتہ صغیرہ گناہ بہت سارے اعمال کے ذریعے معاف کر دیے جاتے ہیں. اس میں سے یہ لیلۃ القدر کا قیام ہے. لیلۃ القدر کا قیام گویا اپنے سابقہ چھوٹے گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا قیام یہ ہمارے صغیرہ گناہوں کا جو ہے مغفرت کا ذریعہ ہے. تو ان تمام دلائل سے اس رات کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کیسے گزارتے تھے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا ایک مختصر سا نقشہ بیان کیا. مختلف احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اما عائشہ خود بیان کرتی ہے اور نبی کا اسوہ ہمارے لیے کہا. کہتی ہے بخاری کی روایت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في اواخر رمضان ما لا يجتهد في ليله.
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ایسی محنت کرتے تھے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. یعنی پہلے 2 عشروں میں جو محنت جو مشقت آپ کرتے تھے, بندگی جو کرتے تھے, اس سے کہیں زیادہ آخری عشرے میں کرتے تھے. مزید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کی محنت, نبی کی مشقت کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں, بخاری کی ہی صحیح روایت ہے, اذا دخل العشر الاواخر من رمضان, جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا, شدہ میزرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے. کس کے لیے؟ عبادت کے لیے, جاگنے کے لیے, اللہ کو منانے کے لیے. کمر کسنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرتے, فٹ کر لیتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ, راتوں کو جاگتے تھے. نہ صرف آپ خود جاگتے تھے, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. آپ خود بھی جاگتے تھے, عبادت کرتے تھے, گھر والوں کو بھی جگا کر عبادت کرواتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ گزارنے کا طریقہ تھا. اور وہی حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, بخاری کی صحیح روایت, كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف في رمضان حتى توفاه اللہ. آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی. آپ کو زندگی میں 9 رمضان ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں 9 رمضان ملے. 9 رمضان میں آپ نے جو اعتکاف کیا ہر سال کرتے, یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی. اور اسی حدیث میں یہاں تک آیا ہے كان العام الذي قبض فيه, اس سال جس میں آپ کو وفات دی گئی, یعنی جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا, 20 دنوں کا آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ. اور اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ جو رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا, اس میں آپ نے حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا 2 مرتبہ دورہ کیا. آپ نے کتنی تیاری کی آخرت کے واسطے؟ اپنا آخری رمضان قرآن کا 2 مرتبہ دورہ, آخری رمضان 20 دن کا اعتکاف, جبکہ آپ کی سنت تھی آپ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے, مگر آخری رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ گزارنے کا طریقہ تھا. یہ اسوہ ہمیں اپنانا چاہیے, یہ اسوہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. آخری عشرہ ہم کیسے گزاریں؟ ابھی سے اپنے آپ کا جو ہے اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار کرے, اپنا پروگرام اپنا شیڈول بنا لے کیسے گزارنا. آخری عشرہ بالخصوص ہم راتوں میں جاگے, قدر کی تلاش کریں, جیسا کہ بخاری کی روایت ہے, تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من اواخر رمضان, رمضان کی آخری راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. آپ نے حکم دیا تلاش کرو. کیا مطلب ہے تلاش کرنے کا؟ تلاش کرنے کا مطلب ہے ان راتوں میں جاگو, عبادت کرو, اللہ کو مناؤ اور لیلۃ القدر کو پالو. اگر وہ لیلۃ القدر تمہیں مل گئی, 80 پر 3 سال 4 ماہ کا ثواب. ومن حرمها, اور جو اس رات سے محروم کر دیا گیا تو حرم الخیر کلہ, وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا. لہذا دنوں میں ہمیں روزے رکھنا, صدقہ خیرات کرنا ہے, ذکر و اذکار کرنا ہے, دعا و مناجات کرنا ہے, عبادت و تلاوت کرنی ہے, فرض سنت نوافل کا اہتمام کرنا ہے. نماز تراویح کا جیسے اہتمام کرتے آ رہے ہیں ویسے اہتمام کرنا ہے. راتوں میں جاگنا ہے, شب بیداری کرنی ہے, لیلۃ القدر کو تلاش کرنا, اور اس رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوانا, توبہ اور استغفار کرنا, اور کثرت سے یہ دعا پڑھنا چاہیے جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے سکھائی, اللہم انک عفو
तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह यकीनन तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। ये दुआ खास तौर पर लैलतुल क़द्र में पढ़ी जाने वाली दुआ है। लिहाजा इस तरीके से हमें आखिरी अशर गुजारना है और हो सका तो इत्तिकाफ करें। इत्तिकाफ मसनून 10 दिन का है, मसनून 10 दिन का इत्तिकाफ है। और जो इत्तिकाफ करना चाहे वो 20 की मगरिब से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाए, इफ्तार के बाद रात गुजार कर 21 की फजर को अपने इत्तिकाफ की जगह में दाखिल हो जाए और ईद का चांद नजर आने तक अपने आप को मुतकिद बना ले, यानी अल्लाह के घर में चिमट कर रहे। इत्तिकाफ का माना क्या? बीवी से, बच्चों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, दुनिया वालों से कट कर जो है अल्लाह के लिए वक्त दे दे। रहमानियत एक चीज है, सबसे कट कर हट कर जंगल बयाबान में चले जाना इस्लाम में रहमानियत थी, इस्लाम में रहमानियत थी। लेकिन आखिरी अशरा इत्तिकाफ की शक्ल में 10 दिन अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, अल्लाह की इबादत के हवाले कर देना, ये है इत्तिकाफ। और मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं। औरतों में इत्तिकाफ के लिए जरूरी है वो हैज से पाक हो और शौहर की इजाजत है। और सबसे बड़ी शर्त मस्जिद उनके लिए शर्त, क्योंकि बहुत सारी औरतों ने ये समझा है घरों में इत्तिकाफ औरतों का होता नहीं, घर से इत्तिकाफ का कोई ताल्लुक नहीं, इत्तिकाफ का ताल्लुक मस्जिद से है। सूरे बकरा आयत नंबर 187 आप पढ़िए, वअंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। इस हाल में कि तुम मस्जिदों में इत्तिकाफ करो, ये मर्द और औरत दोनों के लिए शर्त है। मर्द इत्तिकाफ करें, औरतें इत्तिकाफ करें, उनके लिए शर्त है मस्जिद। अक्सर औरतें आप देखेंगे वो घरों में इत्तिकाफ करती है, घरों में इत्तिकाफ उनकी जगह नहीं है, मस्जिद उनकी जगह। क्यों? एक तो आयत है और दूसरा अज़वाजे मुतहरात का अमल मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपके अज़वाजे मुतहरात मस्जिद में इत्तिकाफ करती थी। पता चला कि औरतें इत्तिकाफ कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए मकाम इत्तिकाफ मस्जिद है। मुहतरम हज़रात, तो ये आखिरी अशरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से गुजारते थे। हमें चाहिए कि हम इन सारे आमाल सालिहात के साथ साथ सदक़ातुल फितर अदा करें और खूब मेहनत करें दिन रात, इसके लिए हम वक्त। मगर अफसोस ये कि आखिरी अशरे में आकर हम लोग सुस्त हो जाते, आखिरी अशरे में आकर हम लोग ढीले पड़ जाते, कमजोर हो जाते। जबकि नबी का अमल क्या बताया? अभी जैसा कि हमने सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में कमर कस लेते थे, यानी अपने आप को इबादत के लिए फिट करते, तैयार कर लेते थे, और हम अपनी कमर को ढीली करते। नबी के अमल के बरखिलाफ हमारा अमल क्या होता है? हम ढीले सुस्त पड़ जाते हैं। ये इबादत नहीं जो कुछ हमने इन दिनों में किया, असल इबादत आखिरी अशरे में होने वाली है, उसको हमें करना है। हम लोग यहां आकर ढीले पड़ जाए। और दूसरी बात यह कि हम लोगों ने 27वीं रात को भी असल में ताखरा समझ लिया। इसीलिए बहुत सारे हज़रात को आप देखिए, वो 5 रातें नहीं, वो ताखरातों में नहीं, बल्कि एक रात में ही शर्मिंदारी कर लेते हैं और समझते हैं कि यही असल रात है। गोया एक रात की इबादत करके समझ लेते हैं कि अपने लैलतुल क़द्र के अजर और सवाब को पा लिया। नहीं, पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था कि लैलतुल क़द्र कौन सी है, आपको बताया गया, तायीन की गई। बड़े खुश हुए अल्लाह के नबी, उम्मत को बताने के लिए निकले, सहाबा को बताने के लिए जा रहे थे कि लैलतुल क़द्र कौन सी है। रास्ते में 2 आदमियों को आपने लड़ता झगड़ता हुआ देखा, जिसकी वजह से
آپ کے ذہن سے اس علم کو اٹھا دیا گیا، بنا دیا گیا، اور آپ نے یہ کہا کہ اس رات کا مجھے تعلیم کرائی گئی تھی، مجھے بات کی بھلا کی گئی، اب اسی طرح سے یہ ہمارے آپسی جھگڑوں کا نقصان ہے۔ اندازہ لگائیے، جھگڑا کوئی معمولی بات نہیں، ہم آپس میں جھگڑیں گے تو بہت سارے نقصانات اٹھائیں گے، جیسا کہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ اگر اور حکمت بھی ہے اس میں، اللہ کی حکمت بھی تھی، نقصان بھی تھا، حکمت بھی تھی۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی تلاش ہم سے کرانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں اس رات کو تلاش کریں۔ تو ہم لوگ سمجھتے 27ویں رات کی اصل رات ہے، اس کے بعد کا روزہ بڑا روزہ ہے، روزہ نہ رکھنے والا بھی روزہ رکھتا ہے، نہ جاگنے والا بھی جاگتا ہے، اور خوشی اور نئے نئے کپڑے پہنتے، ایک کپڑا ایک جوڑا رمضان کے لیے، ایک جوڑا ستر میں لیے۔ اس کے بعد کا 28واں روزہ بڑا روزہ، تو دوسرے روزے سب چھوٹے، کوئی اہمیت نہیں، ایسا نہیں ہے، چھوٹا بڑا روزہ نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک ہی رات کو فکس کرنا یہ ہماری غلطی ہے، عورتوں کا گھروں میں اعتکاف کرنا یہ ہماری غلطی ہے، اور شروع سے عبادت کر کے آئے آخری عشرے میں آ کر سست اور ڈھیلے پڑ جانا یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اور میں کیا کہوں، ہماری پوری کی تیاری، پوری شاپنگ، پوری خریداری، مرد و مرد، عورتیں کیا کرنا، پورا کا پورا آخری عشرے میں رکھ لیتے، آخری عشرے میں دن بھر جا رہے، روزانہ جا رہے خریدنے کے لیے، شاپنگ کے لیے، تیاری کے لیے، اور تھک کر رات کو سو جائے۔ اور ہم جاگرے بھی کیسے آئے، 1 گھنٹہ نماز پڑھی، آدھا گھنٹہ بیان سنے، اور پورا رات کا حصہ مسجد کے باہر، چوراہوں پر، سرکلوں پر، بس اسٹینڈوں کے پاس، ریلوے اسٹیشنوں کے پاس، ہوٹلوں کے پاس، دکانوں کے پاس، گپ شپ میں، موبائل، واٹس ایپ، فیس بک میں، سوشل میڈیا کی دنیا میں ہمارا گزر۔ کون ہے جو اس رات میں جاگے؟ بس گنے چنے اللہ کے بندے جن کو حقیقی معنوں میں تلاش ہے، بقیہ سب جاگ تو رہے ہیں مگر اجر و ثواب نہیں پا رہے، پوری کی پوری رات جاگ رہے مگر جاگ کر بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، عبادت نہیں، تلاش نے قدر کی، توبہ استغفار نہیں، معافی نہیں، مسجد میں وقت گزرنے کے باہر ہمارا گزرتا ہے وقت، کیا فائدہ ایسا راتوں کو جاگنے سے؟ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اور خواتین کو چاہیے، جو خواتین آخری عشروں میں، ان راتوں میں ان کی روزے اور نماز کی حالت نہیں ہوتی ہے، انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر جاگ کر بھی انشاءاللہ اجر و ثواب پا سکتی ہے، کیونکہ نماز روزے کی پابندی ہے، ذکر، اذکار، تلاوت، عبادت، دعا، پکار، توبہ، استغفار اور شب بیداری سے آپ کو منع نہیں کیا گیا ہے، آپ کر سکتی ہیں، موبائل کے ذریعے سے آپ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ اس طرح خواتین کو، خاص طور پر وہ عورتیں جن کی نماز کی حالت نہیں ہے، وہ ان راتوں میں شب بیداری کر سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو بھی تیاری ہے وہ ابھی کر لیں، اور ابھی سے ہم اپنا پروگرام بنا لیں، شیڈول بنا لیں، اور آخری عشرے کو ایسے ہی گنوانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر مجاہدہ، مشقت اس آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، اسی قدر ہم بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم مجھے اور تمام کو آخری عشرہ بالخصوص لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اب تک کی جانے والی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، رمضان کے آخری عشرے کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس اللہ کو منانے کی اور اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ۔